ویسے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو مسئلہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں وضو کا، وہ کیا کہتے ہیں واجبات کی حد تک بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک مسئلہ جو آتا ہے وہاں پر وہ یہ آتا ہے کہ وضو میں جب آپ چہرہ اور ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا حرام ہے، اور دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے. اب یہ 1 اور 2 اور 3 کا معیار کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آج اسی کو پورا کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم غسل کے احکام کو سٹارٹ کریں گے. اچھا، دیکھیں ایک تھوڑا سی تمہید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی جڑ کہاں جاتی ہے اس مسئلے کی. اصل میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہے نا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ 1 اور 2 اور 3 یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب 1 ہو، کب 2 ہو، کب 3 ہو، یا نہیں. یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ ایک حقیقت واقعی ہے، خارجی چیز ہے. جب 1 ہو جائے گا تو ہو جائے گا، چاہے آپ نیت کریں چاہے آپ نیت نہ کریں. مطلب فرض کریں آپ نے کسی کو ایک تھپڑ مارا، آپ کہیں میں نے تو بھی آدھا مارا ہے یا پاؤ مارا ہے، تو دیکھنے والا کہ میں پورا ہی مارا ہے بھائی، 1 تو ہو گیا. تو وہ آپ کی نیت کا تابع نہیں ہے کہ آپ ایک لگا دیں اور کہیں جی میری تو ابھی ارادہ صرف پاؤ تھپڑ مارنے کا تھا یا آدھا تھپڑ مارنے کا تھا، ابھی تو آدھا اور باقی ہے، 1 مارنا ہے تمہیں تو مجھے. درست، وہ ایک خارجی چیز ہے. جب 1 ہو جائے گا خارج میں تو وہ ہو گیا. اب آپ نے نیت کی ہو نیت نہ کی ہو، بند کلوزنگ انٹری آپ نے ڈالی ہو بیچ میں نہ ڈالی ہو، اس کے اوپر کچھ چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. حقیقت خارجی ہے، واقعی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب نہیں مارا تو نہیں مارا، اب آپ سوچیں گے نہیں میں نے تو مار دیا، تو کہے گا نہیں مارا، ہمارے سامنے تو نہیں مارا. تو وہ آپ کے سوچنے کا تابع نہیں ہے. آپ کے سوچنے سے 1 2 نہیں بنے گا، 1 آدھا نہیں بنے گا. 1 ہے تو وہ 1 ہی رہے گا، آپ کچھ بھی سوچتے رہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ نظریہ ہے کہ یہ ایک خارجی حقیقت ہے، اس میں آپ کی نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک، اس کے مقابل میں ایک نظریہ ہے جو آغا خوئی مانتے ہیں. آغا خوئی بڑی شخصیت ہیں. آغا خوئی اس کے قائد جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 1 یا 2 یا 3 یہ آپ کی نیت کے تابع ہے. یعنی جب آپ نیت کریں کہ یہ اب 1 ہو گیا تو 1 ہو گیا. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے کہ یہ اب 1 ہو گیا، اس وقت تک وہ 1 چلتا رہے گا. تو 1 ہونا، 2 ہونا، 3 ہونا آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا آپ نے فرض کریں پانی پہلی کی نیت کی کہ میں پہلی دفعہ چہرہ دھو رہی ہوں، اور ڈالتے رہے پانی، ڈالتے رہے، پہنچاتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے، جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں وہ ماشاء اللہ آدھے گھنٹے کا وضو، تو آپ 10 منٹ تک اپنا چہرہ ہی دھوتے رہے، تو وہ 1 ہی کہلائے گا ان کے نظریے کے حساب سے. پھر جب آپ دوسرے کی نیت کریں گے کہ اب میں دوسری مرتبہ دھو رہی ہوں، تو اب دوسرا سٹارٹ ہوگا. اب پھر فرض کریں 10 منٹ اور آپ نے دوسرے میں لگا دیے، تو یہ 10 منٹ تک دوسرا ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. پہلے والے کیا کہتے تھے؟ پہلے والے کہتے تھے کہ نہیں، فرض کریں آپ نے، حال آپ ایک مثال سمجھانے کے لیے، فرض کریں 3 4 چلو پانی ڈال کے آپ نے جب ہاتھ پھیر دیا بے حیث کے، یعنی پورا دھل گیا ہے، کوئی ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی خالی نہیں بچا، یعنی احتیاط کی بھی گنجائش نہیں بچی. بعض اوقات انسان ہاتھ پھرتا نا کہ احتیاطاً کوئی رہ گیا ہو حصہ تو دھل جائے، اب اس کی بھی گنجائش نہیں بچی. تو یہ 1 ہو گیا، چاہے ابھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں ابھی بھی 1 ہی دھو رہی ہوں اور پھر اور پانی ڈالیں 1 ہی کی نیت سے، کہتے ہیں نہیں، یہ جیسے ہی آپ اگلا چلو ڈالیں گی تو آٹومیٹکلی دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا، ولو آپ کی نیت ابھی پہلے کی چل رہی ہے. کیونکہ ایک حقیقی چیز ہے، خارجی چیز ہے. جب آپ نے دھو لیا، اتنا دھو لیا کہ اب احتیاط کی بھی کوئی گنجائش نہیں بچی، تو اب اور کیا ہوگا؟ دھل گیا تو دھل گیا. لہٰذا اب جو آپ پانی ڈالیں گی ولو آپ کی نیت ابھی تک 1 ہی کی چل رہی ہے، لیکن یہ آٹومیٹکلی دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا. اب فرض کریں اسی طرح 4 5 چلو میں آپ کا دوسرا بھی دھل گیا، لیکن ابھی آپ کی نیتاً آپ ابھی پہلے پر ہی ہیں. تو یہ والا گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جیسے ہی آپ اگلا پانی ڈالیں گے اب یہ تیسرا شروع ہو گیا، اور آپ کا جو 2 مستحب تھے وہ ختم ہو گیا. اب آپ داخل ہو گئی کہاں؟ حرام کے دائرے میں. آپ کہیں میں نے تو 1 ہی کی نیت کی ہے، کہیں وہ نیت آپ نے کچھ بھی کی، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا.
وہ آپ کی نیت سے ایک اور دو نہیں بنیں گے. جب پورا دھل گیا تو ایک ہو گیا, جب دوسری دفعہ پھر پورا دھل گیا ایک ہو گیا, تو دو تو ہو گئے. اب آپ نیت ہی نہیں کلوز کر پا رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ درست. یہ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے. آغا خوئی کے نظریے میں آپ 100 چلو بھی ڈالیں اور نیت یہ ہو کہ میں پہلی دفعہ دھو رہی ہوں تو وہ پہلا ہی کاؤنٹ ہوگا. وہ لوگ بیچ میں 25 دفعہ دھل گیا ہو 100 چلوؤں میں, لیکن وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا آغا خوئی کے نظریے میں. لیکن آغا خمینی کا نظریہ دوسرا والا تھا, حقیقی والا. وہ کہتے ہیں نہیں, ہو گیا تو ہو گیا. اچھا, آغا سیستانی کا اگر آپ دیکھیں, ان کی عبارت بڑی ٹیڑھی میڑھی ہے. یعنی کبھی آپ کو لگتا ہے وہ شاید آغا خوئی والی باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو میری ایک تھوڑی سی عقل ہے اور اس میں جو آئی ہے بات, وہ یہ ہے کہ وہ ظاہراً آغا خمینی والے نظریے کے قائل ہیں. اگرچہ الفاظ ان کے بہت زیادہ اس بات کا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن منہاج ان کی دوسری کتابیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک صحیح ہے. اصل میں جو ان کی ایک عبارت ہے وہ مشتبہ ہے, جو توضیح میں آئی ہے کہ اگر کوئی شخص 10 دفعہ پانی ڈالے اور آخری دفعہ میں نیت کرے. دیکھیں, انہوں نے نہیں کہا کہ نیت کر کے 10 دفعہ پانی ڈالے, جو اجتوا ہوتا ہے وہ یہیں پر ہی ہوتا ہے سارا. آغا سیستانی نے یہ نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص پہلے کی نیت کر کے 10 دفعہ پانی ڈالے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 10 دفعہ پانی ڈالے اور آخری دفعہ میں نیت کرے. وہ شاید میرا خیال ہے اس وجہ سے کہ دیکھیں, انسان کے اعضاء ہوتے ہیں خشک ہوتے ہیں نا, جب آپ پہلے سے تر کر لیتے ہیں تو تر عضو کو دھونا آسان ہوتا ہے خشک عضو کی نسبت. وہ شاید پہلے آپ جو پانی ڈلوا رہے ہیں وہ شاید اس اعتبار سے کہ تر ہو جائے, پھر آخری دفعہ میں جب آپ پانی کی نیت کریں گے تو وہ ایک دفعہ میں ہی پورا حصہ دھل جائے گا آپ کا, ایک ہی چلو میں. جو میری سمجھ میں آیا ظاہر وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہری طور پر لہذا ان کی اگلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اگلے دفعہ میں, اگلے مسئلے میں بھی, یعنی دوسری دفعہ دھونے میں بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ پانی نہ ڈالیں. ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی کیا؟ ایک سے زیادہ مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک اس وقت بنے گا کہ جب مثلا فرض کریں 2 چلو میں دھلتا ہے تو 2 چلو ڈالیں گے تو یہ ایک بنے گا. تو ادھر بھی نہیں کہہ رہے کہ ایک چلو سے زیادہ نہ ڈالیں, ادھر بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دوسری مرتبہ میں ایک ہی چلو ڈال لیں. ایک بنے تو صحیح. ایک فرض کریں آپ نے ایک ڈالا, آدھی سائڈ دھو لی, دوسرا ڈالا, اب دھلا ہے نا, تو ایک چلو میں تو آدھا ہی دھلا ہے, تو ایک تو ہوا ہی نہیں ابھی. تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ, زیادہ نہ دھوئیں اس کو. لہذا تھوڑا سا مطلب پیچیدہ ہے یہ. جا کے آپ اگر ہو سکے تو آغا سیستانی کی یہ توضیح کھول کے ذرا یہ مسئلہ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سمجھایا گیا آپ کو کس حد تک یہ عبارت اس کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. پھر اگر کچھ پوچھنا ہوگا آپ کو یا کچھ ڈسکس کرنا ہوگا تو وہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. جب دوسری دفعہ ہو گیا, اب جو تیسری دفعہ پانی ڈالا جائے گا یہ جو ہے حرام ہے. اچھا, اب سوال یہاں پر یہ, انہوں نے تو کہہ دیا, انہوں نے اپنا فتویٰ تو بتا دیا, لیکن دیکھیں آغا سیستانی کیا کہتے ہیں کہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا اس سے وضو باطل ہوگا یا نہیں ہوگا. یمکن کہ ہو جائے اور یمکن کہ نہ بھی ہو. درست. اگر تو یہ تیسری دفعہ والے پانی کو آپ مسے میں یوز کریں گے, اسی تیسرے والے پانی سے مسا کریں گے, تو آٹومیٹکلی ان کا جواب درست ہو جائے گا کہ وضو ہو جائے گا باطل. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ نے چہرہ نل کے نیچے ڈائریکٹ دھویا, 3 دفعہ دھو دیا آپ نے, ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ نے. ٹھیک ہے. جب سیدھا ہاتھ دھویا, الٹا ہاتھ دھویا, مطلب چہرے کو آپ نے 3 دفعہ دھویا, ہاتھوں کو آپ نے 2 دفعہ دھویا, یا حتی ہاتھ بھی لگا لیں تو چہرے کو 3 دفعہ دھونے کے بعد جب سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ دھوئیں گے آپ 1 دفعہ یا 2 دفعہ, تو ہاتھ پہ اب جو پانی ہے وہ تو وضو والا پانی ہے نا, یہ خارجی پانی تو نہیں ہے. ہاں, تیسری دفعہ ہاتھوں کو دھوئیں گے تو پانی خارجی بنے گا, تو اس صورت میں وضو باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کبھی ہوگا اگر اسی خارجی پانی کو آپ مسے تک لے کے جائیں, مثلا ہاتھوں کو بھی 3 دفعہ دھوئیں تو بھلے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے صرف چہرہ 3 مرتبہ دھویا ہے اور ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا ہے یا 1 مرتبہ دھویا ہے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. گنہگار ہوں گی کیونکہ حرام کام کیا ہے, گنہگار ہوں گے, لیکن وضو باطل نہیں ہوگا.
یہ ہے جناب علی 1 اور 2 اور 3 کا مسئلہ.